ناظرین، ہر سال محرم شروع ہوتے ہی پورے ملک میں ایک ہنگامی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید کوئی دشمن ہمارے ملک پر اٹیک کرنے والا ہے۔ تمام سیکیورٹی اداروں کو الرٹ کر دیا جاتا ہے، ڈبل سواری پر پابندی عائد ہو جاتی ہے، آئے روز سرکاری میٹنگز ہو رہی ہوتی ہیں، مسلمانوں کے تمام دینی اور قومی پروگرامز کینسل کر دیے جاتے ہیں اور ایک افراتفری کی فضا بنا دی جاتی ہے۔ ہر سال محرم شروع ہوتے ہی امن کمیٹی کو فعال کرتے ہوئے کئی مسلمان علماء کرام کی زبان کو تالے لگا دیے جاتے ہیں، ان پر سفری پابندیاں عائد کر دی جاتی ہیں۔ ہر سال امن کمیٹی مسلمان علماء کرام اور رافضی ذاکروں کو ایک ٹیبل پر لا کر پاکستان کے امن کو قائم رکھنے کی لاکھ کوشش کرتی ہے۔ ان ذاکروں کو بارہا سمجھایا جاتا ہے کہ جو مال و زر کی ہوس میں مقدس شخصیات کو نشانہ بنا کر اپنا چورن بیچتے ہیں کہ خدا را اپنی غلیظ زبانوں کو ہرگز استعمال نہ کریں، لیکن ہمیشہ سے یہی دیکھنے کو ملا ہے کہ یہ کالی کرتوت والے امن کمیٹی کے تمام فیصلے روند ڈالتے ہیں اور اپنی ناپاک غلیظ زبانوں کو استعمال کرتے ہوئے مقدس شخصیات کو نشانہ بناتے ہیں، پاکستان میں بسنے والے مسلمانوں کے جذبات کو مجروح کرتے ہیں، پاکستان کے امن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، خانہ جنگی میں مبتلا کرنے کی ناپاک کوشش اور سازشیں کا ان کا مشن ہے۔ جی ناظرین، خانے وال میں ایک شخص نے یہ حدیث مبارکہ شیئر کی، اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنت اللہ علی شرکم، جب تم ایسے لوگوں کو دیکھو جو صحابہ کو برا بھلا کہیں تو کہو اللہ کی لعنت ہو تمہارے شر پر۔ یہ ترمذی کی حدیث ہے۔ اس حدیث مبارکہ کو شیئر کرنے کی وجہ سے اس پر مضحکہ خیز FIR درج کر دی جاتی ہے۔ صحابہ کو گالی دینے والے پر اللہ کی لعنت کی وعید والی حدیث شریف فیس بک پر اپلوڈ کرنے کے جرم میں خانے وال پولیس نے FIR درج کی۔ اگر رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ کا تمغہ حاصل کرنے والی قرآنی شخصیات صحابہ سے محبت پاکستان میں قانوناً جرم ہے تو سارے ملک کے تمام اہل سنت مجرم ہیں اور FIR کروانے کے لیے تیار ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ صحابہ کرام کے گستاخوں کے بارے میں حدیث شریف شیئر کرنے کے سبب اگر تکلیف ہوتی ہے تو سوال یہ ہے کہ تکلیف حدیث سے ہے یا صحابہ کرام کے دفاع سے؟ پاکستان کے قانون میں صحابہ کرام سمیت مقدس شخصیات کی توہین جرم ہے، پھر قانون کے محافظ حدیث شیئر کرنے کے خلاف کیوں کھڑے ہیں؟ خانے وال پولیس کو وضاحت کرنی ہوگی کہ حدیث شیئر کرنا جرم کیسے بن گیا۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صحابہ کرام کی شان میں گستاخی اور گالی گلوچ کے سختی کے ساتھ منع کیا گیا ہے۔ ایسے میں اگر کوئی شخص فیس بک پر حدیث شیئر کرتا ہے تو اس کے خلاف FIR درج کرنا قانون کی خدمت نہیں بلکہ قانون کے غلط استعمال کی مثال ہے۔ صحابہ کرام سے محبت ہر مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا اعزاز پانے والی مقدس شخصیات صحابہ کرام سے محبت ہر مسلمان کے ایمان اور عقیدے کا حصہ ہے۔ صحابہ کرام کی ناموس کے دفاع کو جرم بنا کر پیش کرنا ناقابل قبول ہے۔ اس FIR کا فوری جائزہ لیا جائے اور ذمہ دار افسران کے خلاف کارروائی کی جائے۔ IG پنجاب متعلقہ پولیس افسر کے کردار کی جانچ پڑتال کروائیں۔ صحابہ کرام پر توہین پاکستان کے قانون، آئین کی روح اور پیغام پاکستان کے متفقہ قومی بیانیے کے خلاف ہے۔ ایسے میں صحابہ کرام کے دفاع میں حدیث اپلوڈ کرنے والے کے خلاف FIR درج کرنا افسوسناک بھی ہے اور قابل تشویش بھی ہے۔ IG پنجاب متعلقہ افسر کے کردار کی جانچ پڑتال کریں۔ پولیس کے اعلیٰ افسران سے سوال ہے، کیا حدیث نبوی اپلوڈ کرنا نقص امن ہے یا چاہے رضی اللہ تعالی عنہم کو گالیاں دینا نقص امن ہے؟ امن کا راستہ نہیں کہ ان پر لعنت کی جائے، نعوذ باللہ۔ صحابہ کرام ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ اگر امن کو قائم رکھنا ہے تو ہماری مقدس شخصیات کے خلاف اپنی زبانوں کو انہیں تالا لگانا ہوگا۔ اپنی جو غلیظ زبان صحابہ کرام کے بارے میں استعمال کرتے ہیں انہیں بند کرنا ہوگا، تبھی انشاءاللہ ہمارا پیارا پاکستان امن کا گہوارہ بن سکے گا۔